السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دو الگ الگ کشتیوں میں سوار کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 6 اہم رہنما ہیں، جن میں سے 3 کے بارے میں بقول ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں کاشف رفیق، ان کے بقول کے 3 رہنما جو ہیں وہ عمران خان کے لاڈلے ہیں اور وہ الگ پالیسی چل رہے ہوتے ہیں، اور 3 اور رہنما ہیں جو عمران خان کے منظور نظر ہیں، وہ الگ پالیسی چلا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ 6 جو رہنما ہیں، ان کے بارے میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ پالیسیاں کیا کیا چل رہی ہیں؟ ایک پالیسی 3 رہنما جو ہیں مفاہمت کی پالیسی لے کر چل رہے ہوتے ہیں جو منظور نظر ہے، اور نام نہاد مفاہمت کی پالیسی، مفاہمت کہیں یا مذاکرات کہیں یا افہام و تفہیم کہیں، جو بھی نام دیں، لیکن یہ نام نہاد ہے، یہ صرف پروپیگنڈا کی حد تک ہے، عملاً کچھ بھی نہیں ہے۔ عملاً یہ مفاہمت، پی ٹی آئی مفاہمت کے میم سے بھی واقف نہیں ہے۔ ان کو مفاہمت کبھی آج تک تو ہم نے نہیں دیکھی کہ کہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ہاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بالکل مفاہمت نہیں ہو سکتی ان کی، اور نہ پہلے ہوئی ہے کبھی۔ ہاں البتہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ہر وقت ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آشیرواد دے تو پھر ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسرے، یہ صرف پروپیگنڈا کے حد تک مفاہمت۔ دوسرے جو 3 اہم رہنما ہیں وہ مزاحمت کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اور یہ شیر افضل مروت کا معاملہ، یہ سارا اس گروپ کا کیا، یہ جو مفاہمتی گروپ ہے اس کا کیا دھرا ہے۔ تو ان 2 پالیسیوں کی وجہ سے اختلافات جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اختلافات کی گونج سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ جو مفاہمت کے پروپیگنڈے کے لیے خان صاحب نے لگائے ہوئے ہیں 3 اہم رہنما، جن کو کاشف رفیق منظور نظر نام دے رہے ہیں، وہ ہیں شبلی فراز صاحب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور عمر ایوب صاحب ہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور پھر علی امین گنڈاپور ہیں، اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہیں وہ۔ تو یہ 3 اہم رہنما جو موجے کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ انجوائے کر رہے ہیں 2 سینٹ اور قومی اسمبلی میں، ایک وزیر اعلیٰ کا عہدہ انجوائے کر رہا ہے۔ تو ان کو لگایا گیا ہے کہ بھائی آپ پروپیگنڈا کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری مفاہمت ہو رہی ہے یا مذاکرات ہو رہی ہیں، کہیں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کسی سے رابطہ بھی ان کا اگر ہو جاتا ہے تو اس رابطے کو بھی یہ نام دے رہے ہوتے ہیں کہ جی مذاکرات ہو رہی ہیں، مفاہمت ہو رہی ہے، خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے۔ عوام کو، صرف ووٹر کو انگیج رکھنا ہوتا ہے، اپنے یوتھے ورکر کو انگیج رکھنا ہوتا ہے، عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے ان کے بقول۔ کیونکہ شہریار آفریدی نے دعویٰ کیا تھا نا، شہریار آفریدی نے دعویٰ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری مفاہمت ہو رہی ہے۔ پھر خان صاحب نے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور کمیٹی میں یہ 3 بندے تھے، شبلی فراز تھے، عمر ایوب تھے، اور علی امین گنڈاپور۔ خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کا اختیار، مینڈیٹ ان 3 رہنماؤں کے پاس ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کب کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، کیا مذاکرات کرنے ہیں، کیا معاملات طے کرنے ہیں، یہ اختیار اور مینڈیٹ ان 3 رہنماؤں کو ہوگا۔ یہ خان صاحب نے کمیٹی قائم کی تھی۔ بعد میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تو پی ٹی آئی کا جو دعویٰ تھا وہ ٹھس ہو گیا، اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، پروپیگنڈا ہی کر رہے تھے۔ شبلی فراز ہوں، عمر ایوب ہوں، علی امین گنڈاپور ہوں، انہوں نے کسی سے کوئی مذاکرات ابھی تک نہیں کیے، کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ان کو شرپسند ٹولہ قرار دیا۔ انہوں نے تو کہا کہ بھائی یہ شرپسند ٹولہ ہے جنہوں نے
شہداء کی بے حرمتی کی ہے، شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، شہداء کے ورثاء کی توہین کی ہے، فوجی تنصیبات پر انہوں نے حملے کرائے ہیں، تو یہ شرپسند ٹولہ ان کے ساتھ ہم کیسے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے؟ اور مذاکرات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ حالانکہ پس پردہ وہ الگ بات ہے کہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں، یہ آشیرواد سے آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو احتجاج میں ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں، وہ بھی اس لیے احتجاج میں ہوتی ہیں کیونکہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد نہیں ہوتا۔ جن پر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ہوتا ہے وہ اقتدار میں ہوتی ہے، وہ احتجاج میں نہیں ہوتی، اور جن پر آشیرواد نہیں ہوتا وہ روڈوں پر آ جاتی ہے کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے، اس ملک کو خطرہ ہے، اور سسٹم کو خطرہ ہے، فوج مداخلت بند کرے۔ یہ سچی بات تو یہ ہے، یہی ہے۔ خان صاحب بھی جب اسٹیبلشمنٹ کا جب تک آشیرواد تھا تب تک آرمی چیف کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو، جو شہریار آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے باپ کا درجہ دیا تھا، باپ قرار دیا تھا، باپ بنایا ہوا تھا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا، یہ ساری پریس کانفرنس سب نے سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، پڑھی ہے ابھی بھی یوٹیوب پہ، تو سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف جنرل باجوہ ہمارے باپ کی طرح ہیں اور ہم ان کے بچے ہیں، جس طرح باپ ڈانٹتا ہے بچوں کو، سمجھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس طرح وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی باپ ہی قرار دے دیا نا۔ تو جب آشیرواد تھا تب یہ باپ قرار دے رہے ہوتے تھے، جب آشیرواد نہیں اور جب ان کے کیسز کھلے، جب یہ ملک تباہ کر رہے تھے، اور باجوہ صاحب کے ساتھ ہزار اختلافات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن باجوہ صاحب نے ایک کام تو بڑا زبردست کر کے گئے، وہ یہ کہ وہ اعتراف کر کے گئے کہ سیاست میں مداخلت ہماری ہوتی رہی ہے، فوج کی ہوتی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی رہی ہے، آئندہ نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوگی۔ یہ بات انہوں نے کمٹمنٹ تو کی تھی، لیکن وہ الگ بات ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن باجوہ صاحب کلیئر تو کر کے گئے چیزوں کو، عمران خان کو بھی گندا کر کے گئے، پی ٹی آئی کو بھی گندا کر کے گئے، کس طرح ان کو آشیرواد میں انہوں نے چلایا اور کس طرح اقتدار دلوایا، یہ ساری کہانی سامنے آ چکی۔ تو یہ اب خان صاحب جیل میں ہیں، تو یہ پروپیگنڈا کی ٹیم اور پروپیگنڈا مشین جو ہے، بقول اعتزاز احسن صاحب کے کہ جی جی بریگیڈ، وہ اس گالم گلوچ بریگیڈ کا نام دیتے ہیں، وہ تو چلو نون لیگ کے لیے شاید ان دنوں میں رکھا تھا نام یہ، لیکن یہ نام اس وقت پی ٹی آئی پر پرفیکٹ نام جچتا ہے اور سوٹ کرتا ہے کہ جی جی بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ، پی ٹی آئی۔ تو یہ گروپ ہو گیا ایک جو مفاہمت کا راگ آلاپ رہا ہے، مفاہمت کا پروپیگنڈا کر رہا ہے جھوٹا کہ مفاہمت ہو رہی ہے، کر رہی ہیں، مذاکرات کریں گے، یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا گروپ جو ہے، جو لاڈلا گروپ ہے، اس میں اسد کیسر صاحب ہیں، رؤف حسن صاحب ہیں اور سیف اللہ نیازی صاحب ہیں۔ سیف اللہ نیازی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ پارٹی میں اختلافات ہوتے رہے ہیں شروع سے لے کے، لیکن بہت سارے لوگ چلے گئے چھوڑ کر پارٹی۔ سیف اللہ نیازی نے پارٹی ابھی تک نہیں چھوڑی۔ سیف اللہ نیازی اتنے لاڈلے ہیں عمران خان کے، عمران نیازی کے، کیونکہ سیف اللہ نیازی ہیں تو عمران نیازی بنتا ہے، تو عمران نیازی کے اتنے لاڈلے ہیں سیف اللہ نیازی صاحب کہ ان کو پارٹی چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، باقی لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو سیف اللہ نیازی صاحب، اسد کیسر صاحب اور رؤف حسن صاحب، ابھی اسد کیسر کا میں کل ہی بیان پڑھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کوئی مفاہمت نہیں کریں گے اور ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہم مقابلہ کریں گے، میدان میں مقابلہ کریں گے۔ اسد کیسر صاحب کی یہ بیان بازی بھی ہو رہی ہے۔ رؤف حسن صاحب بھی ہر دوسرے تیسرے دن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ بھی اسی طرح کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
تو عمر ایوب بھی ویسے بیان بازی تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مفاہمت کے لیے، مذاکرات کے لیے عمران خان نے عمر ایوب کا بھی نام دیا ہے۔ تو یہ لاڈلا گروپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، مزاحمت کا، تصادم کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اکسا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ جس کو کہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ لاڈلا گروپ جو ہے۔ اور منظور نظر گروپ جو ہے، جو موج مستی میں ہے، جو اپوزیشن لیڈر کے عہدے انجوائے کر رہا ہے، جو وزارت اعلیٰ کا عہدہ انجوائے کر رہا ہے، اور پھر وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، کبھی کبھار دھمکیاں بھی دے رہا ہے، کبھی کبھار علی امین گنڈاپور بھی اور عمر ایوب بھی دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے وفاق پر چڑھائی کی دھمکی دے دی، علی امین گنڈاپور نے پھر صوبے میں گورنر ہاؤس پر چڑھائی کی دھمکی دے دی کہ گورنر ہاؤس پر قبضہ کریں گے، چڑھائی کریں گے۔ تو گورنر کے ساتھ اسی پر ان کے اختلافات بھی چل رہے ہیں، ابھی تک ان کی میل ملاقات بھی نہیں ہوئی، ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کے درمیان ابھی تک نہ ٹیلی فونک رابطہ ہے اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں، ایک دوسرے کے خلاف تابڑ توڑ بیان بازی، تابڑ توڑ حملے ضرور کیے جا رہے ہیں، لفظی حملے ضرور کیے جا رہے ہیں، گولہ باری، لفظی جو گولہ باری ہوتی ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے، لیکن ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو یہ پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے، یہ 6 سیاستدان ان 2 الگ الگ کشتیوں میں سوار کر دیے ہیں، تاکہ ایک پالیسی اگر کامیاب ہوتی ہے مفاہمت کی تو اس پر گامزن ہو جائیں، نہیں تو پھر اگر وہ مفاہمت کی پالیسی مذاکرات کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ گھاس نہیں ڈالتی ہمیں، تو پھر مزاحمت کے لیے بھی لوگوں کو اکسایا جاتا رہے، تاکہ لوگ تیار رہے کہ باہر نکلنا بھی ہے، کسی بھی وقت نکلنا ہے۔ لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ دونوں پالیسیاں ان کی کامیاب نہیں کہی جا سکتی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔